کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے مجھے جہنم کو دکھایا اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھا۔ اب یہ عورتیں جہنم میں کیوں جلیں گی، کیوں جائیں گی، اس کے بارے میں احادیث وہ سناؤں گا جن کے بارے میں آپ سے ہم نے خاص طور پہ عورتوں کو تنبیہ کیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کی بہن، بیٹی اور والدہ کے لیے بہت اہم ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ نے جہنم کے پردے ہٹا دیے، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت تھی، اور وہ عورتیں جو جہنم میں تھی وہ ناشکرے پن کی وجہ سے تھی۔ کیا مطلب؟ ایک عورت جو ہے، مرد اس کو کما کے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مگر وہ ناشکری کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں کو دیکھو وہ کتنا مالدار ہے، تمہارے پاس تو بائک ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، تو یہ ناشکری اس عورت کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنی۔ حدیث نمبر 2 اس موضوع پر کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مفہوم ہے کہ عورتیں لعن طعن کی وجہ سے جہنم میں ہوں گی۔ زبان سے شکوے کرنا، شکایت کرنا، منفی کلمات بولنا اور بددعائیں دینا، لعنت کرنا، اگر کوئی عورت اس میں ملوث ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ گناہ گار عورتوں کے بارے میں حدیث نمبر 3 صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دین اور عقل میں عورت سے زیادہ ناقص کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عورتیں مردوں کے معاملے میں دین میں بھی کمزور ہوں گی۔ مرد تو جمعے میں بیان سن لیا، تھوڑا اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اور اگر وہی مرد جو ہے اس نے اپنی بیوی کو دین کی باتیں نہیں سنائی، اس مرد کو بھی اس پر عذاب ہوگا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد اپنی عورت کی اصلاح نہیں کرے گا وہ عورت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو ایک عورت اگر دین میں کمزور ہے، نماز میں کمزور ہے اور روزہ رکھنے میں کمزور ہے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی، اسی لیے آپ سے ہم نے فرمایا کہ میں نے دین کے معاملات میں عورت سے زیادہ کمزور کسی کو نہیں پایا۔ گناہ گار عورت نمبر 4 میرے عزیزوں، حیا عورت کا زیور ہے۔ جب یہ زیور عورت سے اتر جاتا ہے، عورت اس کو اتار پھینکتی ہے جیسے آج کل کی نئی جنریشن کر رہی ہے، تو یاد رکھیں پھر یہی عورت جو ہے معاشرے کی خرابی کا ذریعہ بنے گی اور ایک فتنہ بن کے ابھرے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے النساء حبائل من الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، ان کے ذریعے شیطان مردوں کو اغوا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ سے دور کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ عورت کے ذریعے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے نساء کاسیات عاریات، کہ بعض عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی گھومتی ہیں، یعنی انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ جو تنگ ہوتے ہیں یا ان سے ان کا جسم چھلک رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ عورتیں خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہیں، اور ان کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اگر آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی بے حیا بن کے گھوم پھر رہی ہے تو آپ بھی جہنم میں جلو گے، اور وہ آپ کی بہن یا بیوی آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ آپ کے ذمہ تھا کہ آپ اس کو سمجھاتے، کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہیں۔ گناہ گار عورتیں حدیث نمبر 5 زبان کا غلط استعمال میرے عزیزوں، میری بہنوں، دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ غیبت سننا، چغلی کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا کہ فلاں کیا کہہ رہی ہے، فلاں کیا ہوا، حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے لا يدخل الجنۃ نمام، کہ جو چغلی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور عورتیں اپنی ساس کی چغلی کرنا، نند کی چغلی کرنا، کوشش کریں اس سے بچیں تاکہ ہم اس وعید سے نکل سکیں۔ گناہ گار عورتیں حدیث نمبر 6 اسلام نے عورت کو عزت کا تاج دیا ہے، وقار دیا ہے۔ اس کی ہر ادا، ہر زینت، وہ عبادت بھی بن سکتی ہے اور گناہ بھی بن سکتی ہے، وہ اس عورت کے ہاتھ میں ہے۔ جب زینت گھر کی 4 دیواری میں ہو تو یہ ثواب ہے، اور جب زینت گھر کے باہر ہو، بے پردہ نکل کے ہو، تو اس پر سخت جو ہے وعیدیں احادیث میں موجود ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور اس نیت سے نکلتی ہے کہ لوگ اس خوشبو کو سونگیں،
حدیث کے الفاظ ہیں فہی زانیہ، کہ وہ زانیہ ہے۔ اچھا یہاں زنا سے مراد اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ عورت جو خاص ارادے سے نکلے، ایک عورت جس نے بغیر ارادے کے خوشبو لگا لی، اس کے ذہن میں بھی نہیں، وہ باہر نکل گئی، وہ معذور ہے، اس کے لیے وعید نہیں ہے۔ خاص ارادے سے نکلنے میں وعید ہے، اور زنا سے مراد حقیقی زنا نہیں ہے بلکہ زنا جیسا فعل ہے۔ ایک آپ سے نے تشبیہ دی ہے، گناہ گار عورتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 7 جو قرآنی آیت ہے، دیکھیں عورتوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ وہ نرمی سے اور شائستگی سے کسی غیر محرم مرد سے بات کرنا ان کے لیے گناہ ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مرد سے بات کریں تو اپنے انداز میں، اپنی آواز میں جو ہے بھاری پن لے کر آئیں۔ نرمی سے بات کرنا ایک عورت کے لیے غیر محرم سے شریعت اس سے منع کرتی ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نرمی سے بات نہ کریں، وہ شخص جس کا دل بیمار ہے وہ تمہاری لالچ کرے گا۔ اس لیے اگر بات کرنی ہے تو حکم ہے کہ سیدھی سادی بات کرو، اس میں لچک نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ سے سم بتا رہے ہیں کہ اس امت کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اس فتنے سے بچیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 8، عورتوں کا اپنے چہرے میں تغیر کروانا، نقلی دانت لگانا خوبصورتی کے لیے، دانتوں کے اوپر دانت لگانا خوبصورتی کے لیے، حدیث میں یہ صاف منع ہے، لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح عورت کا بھویں بنانا، عورت کا ٹیٹو گدوانا احادیث میں ممانعت ہے۔ یہ گویا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی جو بنائی ہوئی شکل ہے اس میں ناشکری کرنا اور تغیر کرنا، اس لیے حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہم اس پہ رک جائیں، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے لعن اللہ النامسات، کہ اللہ کی لعنت ہے بھویں نچوانے والیوں پر، اور جو عورت جو ہے نوچ رہی ہے، جو پیسہ لے کے یہ عمل کر رہی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 9، حسن کی نمائش کرنا یا پھر جو چیز آپ میں نہیں ہے آپ دھوکہ دے کے وہ لگا رہے ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے لعن اللہ الواصلہ، اللہ کی لعنت ہے بال جوڑنے والیوں پر، اور بال جو جڑوانے کا ذریعہ بن رہی ہے، جو جوڑ رہی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی عورتیں اگر وگ لگاتی ہیں اور بال لمبے کرنے کے لیے، یہ دھوکہ دینا اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ گناہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کو کرنا، یہ ہمارے لیے آخرت کی نقصان دہ بات ہے۔ ظاہراً ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں میں بھویں بنواؤں، میں جو ہوں ایک جو ہے ایکسٹرا بال لگاؤں تاکہ میرے بال لمبے لگیں، یا پھر دانتوں پہ میں مصنوعی خول لگواؤں، تو جس عمل پر اللہ کی لعنت ہے اس کو کر کے ایک عورت سوچے کہ میں سکون سے رہ سکتی ہوں، یہ اس کو دھوکہ ہے، وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 10، عورتوں کا مردوں کی طرح چلنا، ان کی طرح لباس پہننا، مردوں والا اسٹائل اپنانا، حدیث میں اس کی سخت وعید موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کہ اگر مرد پینٹ شرٹ پہن رہا ہے اور ایک عورت بینک میں یا آفس میں کام کر رہی ہے اور اس کے پر کٹے ہوئے ہیں، وہ پر کٹی ہے اور مردوں کی طرح اس نے لباس پہنا ہوا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظاہراً لگ رہا ہے کہ وہ فلاں عورت بڑی ماڈرن ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت دنیا کی حقیر تعریف کے لیے جہنم کو خرید رہی ہے۔ تو کوشش کریں خود بھی اس گناہ سے بچیں اور اپنی عورتوں کو بھی بچائیں۔